آئیڈیاز دیٹ ہیو ہارمڈ مین کائنڈ، وہ آئیڈیاز جنہوں نے انسان کو نقصان پہنچایا۔ رسل، اس ٹاپک کو ہم 4 ہیڈنگز میں کور کریں گے۔ فرسٹ ہیڈنگ، ڈیلائٹ ان سیئنگ ادرس ان سفرنگ، دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا۔ یہ انسان کے اندر ایول پیشنز ہیں جس کی بیس پر مارکیٹ میں کچھ آئیڈیاز آئے جو کہ ہائیلی ہارمفل ثابت ہوا ہے۔ کیسے ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ ہیڈنگ، مورل آئیڈیاز، وہ مورل آئیڈیاز جو سیلفش تھے، جو کہ نقصان دہ تھے۔ تھرڈ، پولیٹیکل آئیڈیاز، وہ کون سے پولیٹیکل آئیڈیاز ہیں جو ہارمفل ثابت ہوئے۔ اینڈ فورتھ نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے ریمیڈیز، انٹلیکچول ریمیڈیز، عقلی ریمیڈیز، سلوشنز۔ فرسٹ ہیڈنگ، ڈیلائٹ ان سیئنگ ادرس ان سفرنگ۔ انسان کی یہ نیچر ہے، اس کے اندر ایول پیشنز ہیں، وہ ان ایول پیشنز کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے۔ سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ انوینٹ کرتا ہے ایسے آئیڈیاز جو کہ ہائیلی ہارمفل ہوتے ہیں۔ ایگزامپلز، یہ ایول پیشنز کی بیس پر انوینٹ ہونے والے آئیڈیاز کون کون سے ہیں؟ سپوز ایگزامپلز، وچ برننگ۔ پاسٹ میں یہ پریکٹس رہی ہے، سوسائٹی کے لوگ ڈکلیئر کرتے تھے کسی شخص کے اگر لمبے بال ہیں، خاموش تباہ ہے، وہ کہتے کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے پر نحوست ہے اور یہ بیڈ اومن ہے، اسے لازمی اس کے اندر چڑیل ہے، یہ خود ایک چڑیل ہے، تو اس آدمی کو، اس عورت کو جب جلایا جائے گا تو اس کے اندر کی چڑیل بھی جل جائے گی۔ ایسی پریکٹس رہی ہے۔ آج کل ایسا نہیں ہوتا، افریقہ میں کہیں پر ہوتا ہوگا۔ تو وچ برننگ، اصل میں وچ برننگ وچ کوئی چیز نہیں ہے۔ دیر از نو وچ آن دس پلانٹ۔ اکارڈنگ ٹو رسل کہتا ہے یہ صرف انسان کے اندر چھپے ہوئے ایول پیشنز تھے کہ انسان کسی زندہ انسان کو جلتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے وچ برننگ کا کنسپٹ آیا۔ بیٹنگ آف لونیٹکس، پاگل، دیوانہ اگر کوئی معاشرے میں ہوتا تو اس کو مارا جاتا، اس کو خوب مارا جاتا، مزے لے کر مارا جاتا، بڑے بڑے جوتوں کے ساتھ، اور بڑے بڑے ہاتھ والے انسان ان کو مارتے تھے کہ ان کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ اول فول بکتا تو کہتے اس کے اندر کی جو غلط چیزیں ہیں باہر آ رہی ہیں، ہی از گوئنگ ٹو بی رائٹ، یہ نارمل ہونے جا رہا ہے۔ تو پاگل کو پھینٹی لگانا یہ بھی انسان کے اندر چھپے ہوئے ایول پیشنز تھے کہ وہ دوسرے کو مار کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے کہیں پر لڑائی ہوتی ہے تو سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ ایکچولی دے وانٹ ٹو سی کہ کوئی مار کیسے کھاتا ہے، اسے کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ انسان کے اندر ایول پیشنز ہیں، وہ ڈیلائٹ ہے، خوشی ہے جو وہ دوسروں کو سفرنگ میں دیکھ کر محسوس کرتا ہے، وہ اسے سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے۔ برننگ بیفور ڈیتھ پنشمنٹ، موت کی پنشمنٹ کسی کو دے دی گئی، لیکن کہا گیا اسے پھانسی دینے سے پہلے، اسے مارنے سے پہلے اس کو جلایا جائے گا۔ 15 سینچری میں برینو کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ برینو جس نے کہا کہ زمین گردش میں ہے، تو انہوں نے کہا یو آر رانگ، اور اتنا بڑا گناہ کیا ہے کیونکہ دس از کنٹریری ٹو بائبل۔ تو ریلیجس لوگوں نے کہا کہ اس کو مار دیا جائے اور اس کو پہلے جلایا جائے، تو اس کو زندہ کو آگ لگا دی گئی، برینو کو۔ بعد میں اس کے کنسپٹ سارے ٹھیک نکلے۔ تو برینو کو جلایا، کیوں جلایا گیا؟ اصل میں انسان کسی زندہ کو جلتے ہوئے دیکھ کر اس کے اندر ایک ڈیلائٹ فیل ہوتی ہے، وہ اس کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے۔ برینو کو جلایا گیا۔ محمد بن قاسم کو وہ بھینس کی کھال میں یا بوری میں بند کر کے اسے جلایا گیا۔ اسی طرح سکھ ازم میں 7th یا 8th گرو ہیں، انہیں بھی کسی کھال کے اندر بند کر کے جلایا گیا۔
انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ رسل کہتا ہے اصل میں انسان دوسرے کو سفرنگ میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی لیے اسی کی بیس پر وہ آئیڈیاز انوینٹ کرتا ہے، وہ ہارمفل آئیڈیاز ہیں۔ اسی طرح فائٹنگ وارز، جنگیں کیوں ہوں؟ اصل میں انسان دیکھنا چاہتا ہے کسی کے سینے میں چھرا، کسی کے پیٹ میں چھرا، تو کوئی کسی کی گردن اتری ہوئی پڑی ہوئی ہو، انسان دوسروں کو ایسی سفرنگ میں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ریزنز دیتا ہے، کہتا ہے پیٹریوٹزم، حب الوطنی، اس ملک کے لیے جیو گے، اس ملک کے لیے مرو گے، اس ملک کے لیے جان دو گے، یس یس یس۔ وہ ایسا ان کے اندر سٹیو کرتا ہے کہ اس ملک کے لیے مر جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں آئیڈیالسٹک، ایک مثالی کردار بننے کے لیے آپ کو جنگوں کے اندر حصہ لینا چاہیے، ہیروئک ڈیڈز، آپ کو ایڈونچرس بڑے بڑے ڈیڈز پرفارم کرنے ہیں، وہ بھی جنگوں میں۔ تو آئیڈیالسٹک، ہیروئک اور پیٹریوٹک بیس پر جنگوں کو جنم دیا گیا، جنگوں کو ویلڈ کہا گیا۔ اور جنگیں اصل میں کیوں؟ یہ کچھ لوگوں کے اندر ایول پیشنز ہوتے ہیں، ان کی ڈیلائٹ ہوتی ہے دوسروں کو سفرنگ میں دیکھنے کی۔ اسی طرح اپوزیشن ٹو اینستھیٹکس، اینستھیزیا ہوتا ہے بے ہوش کرنے والی میڈیسن، جس سے انسان کا جسم بے حس ہو جاتا ہے۔ آپریشن میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اینستھیزیا آیا تھا، اینستھیٹک کیا گیا تھا، خاص کر عورتیں جب ڈیلیوری کرتی تھیں تو ان کو بے ہوش کیا جاتا، تو اس سے ریلیجس کلاس نے اپوزیشن کی، اپوز کیا، نو 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 نو، ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ وہ انسان کو تڑپتے ہوئے دیکھیں، کسی کا آپریشن ہو رہا ہے تو اس کو بے ہوش نہیں کرنا، دس از رانگ، غلط ہے۔ تو ایسا آئیڈیا کیوں دیا ریلیجس پیپل نے؟ کیونکہ وہ لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ بیٹنگ چلڈرن اینڈ وائز فار مورل گڈ، اسی طرح ایک آئیڈیا تھا کہ بچوں کو پھینٹی لگانی چاہیے، بیویوں کو کٹنا چاہیے۔ کیوں کٹنا چاہیے؟ ان کے گڈ کے لیے، وہ مورلی اچھے ہوں گے۔ جتنا بیوی کو، کتے کو اور درخت کو ماریں گے اتنا وہ اچھا ہوگا، ایسا بائبل کا کنسیپٹ تھا۔ ہیومن سیکریفائس فار فرٹیلٹی آف فیلڈز، کھیتوں کی زرخیزی کے لیے بچوں کو ذبح کر کے کھیت میں ڈالا جاتا، اس کا خون کھیت میں ڈالا جاتا۔ کیوں؟ تاکہ فرٹیلٹی کی دیوی خوش ہو۔ ایسا کنسیپٹ کیوں آیا؟ ایسا آئیڈیا کیوں آیا؟ اصل میں انسان اپنے ایول پیشن، اندر چھپے ہوئے ایول پیشن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ ایسے آئیڈیا کو لایا تھا۔ دیز ور ہارمفل آئیڈیاز۔ کرسچنز کو دیکھیں، کیتھولک، ان کی ریلیجس ڈیوٹی کیا تھی کہ اگر آپ نے جنگ کی، جیت گئے، تو جو لوزر ہے، جس نے شکست کھائی ہے، اس کے پورے ٹرائب کو، بچوں کو، عورتوں کو بچر کر دے، چیر پھاڑ دے، ایون کہ ڈاؤن ٹو شیپ، ان کی بھیڑ تک چیر پھاڑ کر کے پھینک دے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ تاکہ وہ اپنی ڈیلائٹ کو، وہ دوسروں کو سفرنگ میں دیکھنا چاہتا تھا انسان، اس بیس پر یہ آئیڈیاز آ رہے تھے۔ اسی طرح فیننگ فیئرز اباؤٹ آفٹر ڈیتھ، کہ موت کے بعد بہت زیادہ خطرات ہیں، بہت خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے کہ آفٹر ڈیتھ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اسی طرح پکچرز آف ٹارچر دی جاتی ہیں۔ اصل میں یہ بھی اسی کی کڑی ہے، انسان دوسرے کو سفرنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ ایسی پکچرز بناتا ہے، رسل کہتا ہے۔ ہم نے اب تک ڈسکس کیا، ایسے آئیڈیاز مارکیٹ میں آئے جو کہ ہائیلی ہارمفل تھے، لیکن یہ آئیڈیاز کیوں آئے تھے؟ کیونکہ انسان کی یہ اندر بری فطرت ہے کہ وہ دوسرے کو سفرنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس نے اس اپنی ایول پیشن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے رستے نکالے، نئے نئے آئیڈیاز انوینٹ کیے۔ نیکسٹ ہیں مورل آئیڈیاز۔ ایک سوسائٹی کے لیے تو یہ مورل آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، اوورآل یہ امورل آئیڈیاز ہیں، تو ہیڈنگ آپ امورل آئیڈیاز کی دے سکتے ہیں، یا آپ کہیں سیلفش مورل آئیڈیاز which were harmful to mankind۔ دیکھیں کون کون سے ہیں۔
انوائے حسد کرنا. ایک کنٹری دوسرے کنٹری سے انوائے کرتا ہے. انڈیا چائنا سے انوائے کرتا ہے, جیلسی فیل کرتا ہے. اف دے آر پروگریسنگ وہ ڈبل پیس کے ساتھ آگے جانا چاہتا ہے. پرائڈ ہر نیشن میں, ہر کنٹری میں, ہر انسان میں ایک پرائڈ کا ایلیمنٹ ہے. یہ پرائڈ جو ہوتی ہے یہ جھوٹی پرائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. پرائڈ لیڈز ٹو متس. جب پرائڈ ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے, وہ متس انوینٹ کرتا ہے, جھوٹی مقدس کہانیاں اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے. کیوں؟ فار سپیریٹی, تاکہ وہ معاشرے میں دوسرے لوگوں سے سپیریئر نظر آئے. جیسا کہ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کلاس, اپر کلاس اور لوور کلاس میں. اپر کلاس نے اپنے ساتھ الگ سے متس جوڑ رکھی ہوتی ہیں, لوور لیبر کلاس نے اپنے ساتھ الگ سے متس جوڑ رکھی ہوتی ہیں, جھوٹی مقدس کہانیاں جوڑ رکھی ہوتی ہیں. رشیا کے اندر رسل کہتا ہے یہ کلاس ڈیفرنس ابھی بھی موجود ہے, بہت زیادہ ہے. وہاں پر فیوڈل کلاس ہے اور لیبر کلاس ہے. اسی طرح پرائڈ, ایک تو کلاس کی پرائڈ ہوگی, اپر کلاس فیل کرتی ہے, فیوڈل کلاس فیل کرتی ہے کہ وہ زیادہ اچھے ہیں, ان کے اندر پرائڈ ہوتی ہے, سپیریٹی ہوتی ہے. اسی طرح سیکس کے اندر سپیریٹی فیل کرتے ہیں. سیکس سے مراد میل, پوری دنیا کے میل سمجھتے ہیں کہ دے آر سپیریئر دین ویمن, وہ عورتوں سے سپیریئر ہیں اپنے. حالانکہ رسل کہتا ہے مرد مسلز کے علاوہ اس کے اندر مسلز اس کے سٹرونگ ہیں, اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور سپیریٹی نہیں. جیسا کہ ایڈروین رچ نے بھی کہا تھا آئی ایم ہی, آئی ایم شی, میں ہی ہوں, میں شی ہوں. کیونکہ بیالوجی نے پروف کیا کہ مرد کے اندر بھی وہ تمام چیزیں ہیں جو عورت میں آپ کو ڈومیننٹ ایکسٹرا نظر آتی ہیں, اور عورت کے اندر بھی وہ تمام اعضاء موجود ہیں جس پر مرد فخر کرتا ہے کہ یہ صرف میری ہی پوزیشن ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. تو انسان کا میل اینڈ فیمیل کا دیٹ واز دا بیسٹ کمبینیشن, یہ بہت اچھا پیئر تھا میل فیمیل کا, جو کہ رسل کہتا ہے غلط ہو کے سلیو اینڈ ماسٹر کا کمبینیشن بن گیا ہے. مرد اپنے آپ کو ماسٹر کنسیڈر کرتا ہے اور ویمن کو سلیو. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ویمن کو اتنی آزادی دی جائے جتنی مرد کے پاس ہے تو عورت بھی اتنی ہی ذہین ہوتی ہے. عورت اس لیے کم ذہین ہوتی ہے, ہماری ماں ہمارے باپ سے کم ذہین, ایون کہ ہماری ماں ہم سے کم ذہین اس لیے ہوتی ہے, اسے ساری زندگی چار دیواری میں گزاری ہوتی ہے. مجھے اب چار دیواری میں رکھ لیں تو 20 سال بعد جو بچہ 15 ایئرز اولڈ ہوگا, 15 سال کا بچہ مجھ سے زیادہ ذہین ہو سکتا ہے. تو یہ میل ڈومیننسی, میل کی پرائڈ کہ میں زیادہ اچھا ہوں, یہ رانگ ہے, یہ رانگ آئیڈیا ہے. جس طرح کہ جیلسی رانگ آئیڈیا ہے, ریس, نسل, گورے ہیں, کالے ہیں, امریکہ میں ابھی بھی یہ موجود ہے. تو ریس کی پرائڈ یہ بھی ایک رانگ آئیڈیا ہے. نیشن, یہ سپر نیشن ہے, انڈینز یہ سپر نیشن ہے, بہترین نیشن ہے دنیا کی, ایسا سوچنا دس از رانگ آئیڈیا. امریکن بھی تو ایسا سوچیں گے, لڑائی ہو جائے گی. ریلیجن, جو میرا ریلیجن ہے سپر ریلیجن ہے. وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ, ہم دیوتا کے, خداوند کے, ہم سلیکٹڈ پیپل ہیں. دنیا کا ہر شخص جو ریلیجس ہے وہ جس مرضی ریلیجن میں ہے, چاہے وہ بدھزم میں ہے, ہندوازم میں ہے, کرسچینٹی کے اندر جیو ہے, وہ یہی سمجھتا ہے, 100% سمجھتا ہے, اس سے ذرا بھی شک نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ریلیجن میں تھوڑی سی بھی کوئی غلطی ہے. وہ کہتے ہیں 100% ٹھیک ہے. میں نے ایسا سروے کیا تو ہر شخص کہتا ہے کہ میرا ریلیجن سپر ریلیجن ہے. جب ایسا سوچیں گے تو پھر یہ لڑائی ہے. اسی لیے لٹریچر کے لوگ جتنے بھی ریلیجنز ہیں اور جتنے لوگ ریلیجیس ہیں ان تمام کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کرتے ہیں. وہ ڈفرینس نہیں کرتے کہ کرسچنز یا ہندو نہیں, جو ریلیجیس ہے بس وہ ریلیجیس کلاس ہے, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن میں, اس سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے.
کوئی فرق نہیں ہے، ان کی سوچ ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ سیلفشنس، انسان کے اندر سیلفشنس ہے، رانگ آئیڈیا، وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی طرح نیشنل سیلفشنس ہوتی ہے، اپنی نیشن کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ ہماری نیشن کو فائدہ ہو جائے۔ امریکن سوچتے ہیں ہمارے ویپنز بک گئے، اگر دنیا میں کہیں جنگ ہوئی تو اسلحہ ہم بیچیں گے، ہماری نیشن کو فائدہ ہوگا۔ افغانستان چاہے جل جائے، سڑ جائے، وہاں کے لوگ چاہے جتنا مرضی کرش ہو جائیں، ان کی آنتیں باہر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دس از سیلفشنس۔ ہیومن گریڈ، انسان لالچی ہے، نیشن لالچی ہوتی ہے، وہ منڈیاں تلاش کرتی ہے جہاں پر اس کی اجناس، اس کی چیزیں بکیں۔ تو یہ بھی بیڈ آئیڈیا ہے، ہارمفل ہے۔ بلیو دیٹ وی آل آر سینرز، ایک یہ آئیڈیا موجود ہے کہ ہر انسان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تم گناہ گار ہو، میں بھی گناہ گار ہوں، ہم سارے گناہ گار ہیں، بندہ دے گناہ گار ہیں جی۔ یہ ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کو ترقی سے روکتا ہے، پروگرس سے روکتا ہے، آپ کو ریگریسو کرتا ہے۔ ہاں ہم تو گناہ گار ہیں، ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ بات موجود رہتی ہے۔ رسل کہتے ہیں دس از اے ہارمفل آئیڈیا، یہ ہیومن پروگرس کے اندر بڑی رکاوٹ ہے۔ سیلف امپورٹنس، میں بہت امپورٹنٹ ہوں۔ انڈیا یہ دنیا کی بہترین جغرافیکل لوکیشن پر ہے، بہترین لوکیشن پر ہے۔ سیلف امپورٹنس، امریکہ سوچتا ہے کہ بہترین ہم ہیں، ہماری جغرافیکل جو سچویشن ہے سب سے اچھی ہے۔ سیلف امپورٹنس، دس از بیڈ آئیڈیا۔ رائٹر کہتا ہے ذہن میں رکھیں، مت سوچیں سم ون از بیٹر دین یو، مت سوچیں سم ون از ورس دین یو، کوئی تم سے اچھا ہو سکتا ہے، کوئی تم سے برا ہو سکتا ہے۔ نو، تھنک ایکویلٹی، سب برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، کوئی ہم سے اچھا نہیں، کوئی ہم سے برا نہیں۔ کبیرہ کھڑا بازار میں سب کی مانگے خیر، نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے بیر۔ سادہ بات ہے، اس نے کہا سب کی مانگے خیر، نہ کسی سے دوستی۔ اگر اس کا کبیرہ کا کوئی دوست ہوتا تو اس کو فیور دیتا، کہتا میری کسی سے دوستی نہیں، نہ ہی کسی سے دشمنی ہے، دشمنی ہوگی تو پھر بھی میں اس کی خیر نہیں مانگوں گا۔ نہ دوست ہے نہ دشمن ہے، سب برابر، سب کی خیر۔ تو یہ سادہ بات لیکن بڑی کام کی ہے۔ رسل کہتا ہے ایک اور آئیڈیا بڑا ہارمفل ہے، وہ ہے ایبسلیوٹ سرٹینٹی آن الوژنس۔ الوژنس، قیاس، اندازہ، کسی اندازے پر مکمل یقین رکھنا۔ ایبسلیوٹ سرٹینٹی، مکمل یقین ہونا کسی اندازے پر۔ جیسا کہ کیا اندازہ ہے، آپ نے گیس کر لیا کہ یو آر اے چوزن انسٹرومنٹ آف گاڈ، کہ تم اس خداوند کے، خالق کل کے سلیکٹڈ انسٹرومنٹ ہو، ٹول ہو۔ خداوند نے کہا ہے تم آگے بڑھو اور تم نے پوری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، یہ کام آپ کو دیا گیا ہے۔ کوئی نیشن یہ سوچ لیتی ہے، کوئی ریلیجس طبقہ یہ سوچ لیتا ہے کہ پوری دنیا کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ایسا گاڈ چاہتا ہے اور گاڈ نے ہمیں ہی خاص کر سلیکٹ کیا ہے۔ یہ قیاس ہے، ایک اندازے پر یقین ہے۔ اسی طرح کہ کرسچن اگر یہ بلیو رکھتے ہیں کہ جنت کے اندر ہم کرسچن کے علاوہ کسی جیو یا ہندو کو نہیں آنے دیں گے، نہیں جانے دیں گے، قیاس ہے۔ یو ہیو ناٹ سین دس ون، رسل کہتا ہے آپ نے دیکھا نہیں، آپ کا اندازہ ہے، اس پر آپ ایبسلیوٹ یقین رکھتے ہیں، فیتھ رکھتے ہیں، یہ بڑا رانگ ہے، ہارمفل ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے ماضی میں؟ ایسا ہوا ہے رومنز، نازیز، آج کل مارکس کے فالوور، کیتھولک، مسلمز، ان سب نے ایسا سوچا اور بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ رومن سوچتے تھے کہ ہم انسٹرومنٹ آف گاڈ ہیں، خدا کے ہم اوزار ہیں، ہتھیار ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو سیولائز کرنا ہے، تو رومن ایسا سوچتے تھے، انہوں نے جنگیں کی۔ نازیز، ہٹلر کے لوگ، نازیز ہٹلر کے لوگ،
وہ یہی سوچتے تھے کہ ہم نے پوری دنیا کو ٹھیک کر دینا ہے، پوری دنیا پر ہماری حکومت ہوگی، ہم کنکر کریں گے اسے۔ تو کیا ہوئی؟ جنگیں ہوئی، خون ریزی ہوئی۔ آج کل لیبر کلاس یا مارکس کے فالوور وہ یہی سوچتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم لائیں گے سوشلزم، ہم لائیں گے کمیونزم، ہم پوری دنیا کو برابر کریں گے، کنکر کریں گے۔ کیتھولک ایسا سوچتے رہے ہیں، صلیبی جنگیں ہوئے ہیں، اور مسلمز۔ اسی طرح ایک کنسپٹ ہے کہ میری ہیون آپ کی ہیون سے زیادہ سپیریئر ہے۔ کرسچن سمجھتا ہے کہ اس کی ہیون سپیریئر ہے اور وہ اپنی ہیون میں کسی کو نہیں آنے دے گا۔ جیو سمجھتا ہے اس کی ہیون سپیریئر ہے۔ اس طرح اور بھی ریلیجن کے لوگ ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہیون سپیریئر ہے۔ ہیون کا بھی کمپٹیشن ہے، اس ہیون کا کمپٹیشن ہے، رسل کہتا ہے، جس کا وجود نہیں، جسے دیکھا نہیں، جو ایک قیاس ہے، جو ایک اندازہ ہے، اور اس پر انسان نے یقین کیا، اور ہیون کے حصول کے لیے انسان ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، جنگیں کرتا ہے۔ ہندوستانی سولجر وہ سوچتا ہے کہ جب وہ بچرڈ ہو جائے گا، اس کا پورا جسم کٹ جائے گا، وہ مر جائے گا، ہی ول ڈائریکٹ گو ٹو ہیون، وہ سیدھا ہیون میں جائے گا، رکے گا ہی نہیں کہیں پر۔ ایسا ہر ریلیجن کا سولجر، ایسا ہر نیشن کا سولجر سوچتا ہے کہ وہ ہیون میں جا رہا ہے۔ گاڈلی وارز، رسل کہتا ہے گاڈلی وارز کا، کہ دیوتاؤں کے تحفظ کے لیے، دیوتاؤں کی خاطر، دیوتاؤں کے حکم پر، دیوتاؤں کے لیے ہم یہ جنگیں لڑتے ہیں۔ تو یہ گاڈلی وارز جو ہوتی ہیں، دیور ہارمفل، نقصان دیتی، جیسے صلیبی جنگیں تھی۔ کرسچنز نے پوری دنیا میں جنگیں کی فار دیئر گاڈ، اپنے گاڈ کے ڈیفنس کے لیے۔ اب تک ہم نے وہ آئیڈیاز ڈسکس کیے جو کہ مورل آئیڈیاز ہیں، لیکن وہ کسی ایک نیشن کے ہیں، کسی ایک ریلیجن کے ہیں، وہ سیلفش آئیڈیاز ہیں، در حقیقت وہ مورل نہیں، امورل آئیڈیاز ثابت ہوئے ہیں جب ہم اسے انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں، کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ پھر دنیا میں پولیٹیکل آئیڈیاز دیکھیں جو کہ ہائیلی ہارمفل رہے اور ہیں، جیسا کہ نازیز مینز ہٹلر نے اور اس کے لوگوں نے سوچا، جرمن نے سوچا، جرمنیوں، انہوں نے سوچا نیشن نیڈڈ گنز ریدر دین بٹر، ہماری قوم کو اسلحے کی زیادہ ضرورت ہے مکھن کی نسبت۔ تو اس کا مطلب تھا کہ ہم نے دنیا کے اندر جنگ کرنی ہے، ہم جنگ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ نیشن صرف جنگ کرنا جانتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے لوگ سوچتے ہیں ڈیموکریسی ہر مسئلے کا حل ہے۔ رسل کہتا ہے ڈیموکریسی اس وقت تک ایک بیٹر سسٹم ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بہتر سسٹم بھی کوئی آ سکتا ہے۔ آپ سوچیں اس کے بارے میں، ڈیموکریسی کے اندر ہی حل مت سوچیں، بیکاز میجورٹی کین ناٹ ڈیسائیڈ رائٹ اینڈ وائزلی، کہ جو میجورٹی ہوتی ہے وہ وائزلی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی۔ یہ ڈرا بیک ہے کس کا؟ ڈیموکریسی کا۔ تو ڈیموکریسی سے اچھے سسٹم کی تلاش میں رہیں۔ میرا خیال 10 سال پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے، نیکسٹ یہ سسٹم ہوگا، اس سافٹ ویئر میں ہم سارے ایگزسٹ کریں گے۔ جیسے ابھی ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، تو کمپیوٹرائز آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، تو ہم اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارا پورا ٹری ہوتا ہے۔ ماڈرن پیریڈ میں ہماری ساری کوالیفیکیشن، ہمارا سارا فنکشن، ہماری لائف، ہماری فیس بک، ہماری فیلنگز، سب اس میں ایگزسٹ کریں گی سافٹ ویئر میں۔ تو کسی ویزا یا کسی کمپنی کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ ہم سے ڈائریکٹلی پوچھے کہ یس ہو آر یو، بلکہ ہماری ہر چیز ایویڈنٹ ہوگی۔ تو اسی طرح دنیا پر یا ایک قوم پر کس نے رول کرنا ہے، کس کی کوالیفیکیشن اچھی ہے، وہ ایمرج ہو کر اوپر خود بخود سافٹ ویئر سے آ جائے گی۔ ایسا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے، میں آدھی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اس بات کو کمپلیٹ کرے۔ تو ڈیموکریسی سے اچھا سسٹم ہو سکتا ہے۔ ڈیموکریسی از ناٹ اے فلی
good idea, this is also a harmful idea. رسل یہ کہنا چاہتا ہے. اسی طرح پولیٹکس میں ایک اور آئیڈیا ہے superiority of nation. امریکن سمجھتے ہیں کہ we are the super nation. رشین سمجھتے ہیں کہ we are superior. گریکس ایسا سمجھتے ہیں, برٹش ایسا سمجھتے ہیں, اور ہم تو لازم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا انٹلیکچوئل کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. تو یہ نیشن کی سپیریٹی جو ہوتی ہے یہ بھی کلیش کا باعث بنتی ہے, لڑائی ہوتی ہے. تو ایسے پولیٹیکل آئیڈیا جس میں یہ کہا جائے کہ وی آر دا سپر نیشن, یہ ہارمفل آئیڈیا ہے. اسی طرح ریس آف ویپنز, یہ جو پولیٹیکل لیڈر آتے ہیں, بیکاز وی آر سپر نیشن سو وی ہیو نیڈیڈ سپر ڈیفنس. ہمیں نیوکلیر بمبس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے, کیونکہ ہم سپر ہیں, ہمیں سیکیورٹی چاہیے. تو یہ جو پولیٹیکل آئیڈیا ہے سپر ڈیفنس کا, دس از اے ٹوٹل ہارمفل آئیڈیا. اس سے ویپنز کی ریس شروع ہو جاتی ہے. تو پولیٹیکل آئیڈیاز رسل کہتا ہے ڈیموکریسی, سپیریٹی کمپلیکس اور سپر ڈیفنس اور گنز کی ضرورت, یہ سارے ہارمفل آئیڈیاز ہیں. فورتھ پر رسل ڈسکس کرتا ہے انٹلیکچوئل ریمیڈیز, جو عقلی سلوشنز کیا ہیں. رسل کہتا ہے ہماری انسانیت کو, تمام انسانوں کو انجیکشنز لگنے چاہیے. کس چیز کے انجیکشنز؟ سوشل سائنس کے. سوشل سائنس کے انجیکشنز لگنے چاہیے تمام انسانوں کو. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہے چیریٹی. چیریٹی کا انجیکشن لگنا چاہیے کہ لوگ چیریٹی کریں, لوگ دوسرے لوگوں کی مدد کریں. ٹالرنس کا انجیکشن لگنا چاہیے, دوسری قوم کو برداشت کریں, دوسرے رنگ کے شخص کو برداشت کریں, دوسرے ریلیجن کو برداشت کریں. کلیئر تھنکنگ کا انجیکشن لگنا چاہیے کہ انسان کلیئر تھنکنگ کرے, ویک تھنکنگ نہ کرے. کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے اف یو آر ناٹ ہندو دین یو آر سنر, تو بی کلیئر. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. بی کلیئر ان یور تھنکنگ. انٹلیکچوئل انیسٹی کی ضرورت ہے, عقلی ایمانداری کی. میں دوبارہ کہتا ہوں انٹلیکچوئل انیسٹی, عقلی ایمانداری کی ضرورت ہے. صرف ایمانداری کی نہیں, آپ پوری عقل کے ساتھ سوچ کے ایمانداری کو اڈاپٹ کریں. آپ ایماندار رہیں, عقلی ایماندار رہیں. واٹ از رانگ دیٹ از رانگ, جو رائٹ ہے اس کو صرف لینا ہے. رسل کہتا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آرگنائزیشنز کو امپروو کریں. تھوڑی مشکل بات آ گئی ہے. آرگنائزیشنز کو امپروو کریں. آرگنائزیشنز نام تو سنا ہے, جیسا کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس میں تمام سیاسی لوگ ہیں, ان کے منشور ہیں, ان کی باتیں ہیں, ان کے سسٹم ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی تھنکنگ ہے, اسے کہتے ہیں پولیٹیکل آرگنائزیشن. یہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ ہے شوڈ لیڈ ٹو اینڈ آف وارز. رسل کہتا ہے یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ دوسرے کنٹریز سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ ہو. یہ پولیٹیکل لیڈرز اپنی قوم کو یہ نہ بتائیں کہ انہوں نے دوسرے کنٹری سے مقابلہ کرنا ہے, بلکہ وہ ایسا کام کریں جس سے جنگیں ختم ہوں. وہ دوسرے ہمسائے ممالک سے اچھے تعلقات بنائیں تاکہ جنگیں ختم ہو جائیں. وہ وارز کے اینڈ کے لیے کام کریں. تمام پولیٹیکل لیڈر, تمام پولیٹیکل آرگنائزیشنز. اکانومک آرگنائزیشن, جو اکانومک آرگنائزیشن ہے پیسے سے متعلق, تجارت سے متعلق, وہ کیا کریں؟ شوڈ لیڈ ٹو بیٹر پروڈکٹیوٹی. وہ کام کریں بیٹر پروڈکٹیوٹی کے لیے, صحت مند غذا کے لیے کام کریں. ایسی چیزیں پروڈیوس کریں, مینوفیکچر کریں اپنی فیکٹریز کے اندر, انڈسٹریز میں, جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. تو اکنامک آرگنائزیشن should lead to better productivity. ایجوکیشنل آرگنائزیشن,
educational organization should lead sanity and internationalism, کہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یونیورسٹیز دنیا بھر کی وہ ایک تو تمام انسانوں کو سمجھدار بنائیں، سوچنے سمجھنے والا جانور بنائیں، اور دوسرا اس کو تعلیم دے انٹرنیشنلزم کی، وہ اسے ایک انٹرنیشنل کریکٹر بنائے، نہ کہ اسے ایک چھوٹے سے علاقے کا چھوٹے قد کا شخص بنائے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ آپ کو انٹرنیشنلزم سکھائے تو اس وقت جناب آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈانس بھی ہوگا، آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر عبادت بھی ہوگی، آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کے علاقے میں اگنے والی فصلوں کی بات بھی کی جائے گی، اور ان چیزوں کی بات بھی کی جائے گی جو آپ کے کنٹری میں نہیں ہے، کسی اور کنٹری میں، اس میں آپ کے ہیرو کی بات کی جائے گی، اس میں دوسرے کنٹری کے ہیرو کی بات بھی کی جائے گی۔ تو ایکول بیلنس کریکٹر پیدا کرنا ہے، نہ کہ چھوٹے قد کا ایسا بھوت پیدا کرنا ہے جو بڑا ہو جائے اور اس کو 60 ایئرز کی ایج میں یہ انکشاف ہو کہ صرف میرے ابو ہی اچھے نہیں تھے بلکہ ساتھ والا جو ہمسایہ ہے اس کے ابو بھی اچھے تھے۔ یہ انکشاف 60 ایئرز میں جا کے ہوتا ہے۔ جس طرح کے تمام انسانوں کو یہ انکشاف 60 ایئرز میں ہوتا ہے کہ ریلیجن بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی مزے کا ہے اور بہت ہی تسکین دینے والا ہے اور بہت ہی امن پھیلانے والا ہے، شانت کرنے والا ہے، ایسا بھی فیلنگ آتی ہیں۔ لیکن جب انسان میچور ہوتا ہے، ہر چیز کو ریجیکٹ مت کیجیے، ہر چیز کو ساتھ لے کر اس کی خوبصورت چیزوں کو انجوائے کیجیے، اس کے ساتھ رہیے۔ فائنلی برٹرانڈ رسل کہتا ہے وی شوڈ ڈیولپ ون ورلڈ گورنمنٹ، اور ان تمام ہارمفل آئیڈیاز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ون ورلڈ گورنمنٹ بنانی چاہیے، تاکہ ہم ڈیفنس سے اپنا پیسہ بچائیں، تاکہ ہم باؤنڈریز پر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ بچے، تاکہ ہم نیوکلیر وار کے لیے جو بمز بناتے ہیں وہ پیسہ بچے، اور ہم وہ بیماریوں پر خرچ کریں، بیماریوں کے علاج پر خرچ کریں، وہ انسان کو ہم لیئر ٹائم پرووائڈ کرنے میں خرچ کریں تاکہ انسان صرف 2 آورز کام کرے۔ ون ورلڈ گورنمنٹ فار پروگریس اینڈ پراسپیرٹی آف ہیومن بینگ۔ So nice of you. This is your host, M.K. Bhutta.